تقدیر لکھی ہوئی ہے، خدا خود ہی کر دے گا، خدا خود نہیں کرے گا، آپ نے حرکت کرنی ہے، جیسے حرکت کرو گے خدا اس راہ کا نتیجہ ہمیں دے دے گا، یہ تقدیر ہے، یہ قضا و قدر ہے۔ بھروسہ خدا پہ کرو، تم خدا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، طاقت وہ دے گا، ہمت وہ دے گا، توفیق وہ دے گا، لیکن انتخاب اختیار تمہارا ہوگا۔ آج تک کبھی خدا نے کسی بے نمازی کو زبردستی مصلی پہ کھڑا کیا؟ آنکھ کھولی ہو مصلی پہ کھڑا ہو نماز پڑھ رہا ہو، کبھی ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ فرشتے اگر زندگی بھر ہزاروں سال سجدہ کریں تب بھی اشرف نہیں بنتے، لیکن جب انسان ہزار رستے ترک کر کے سجدہ کرتا ہے، ہزار راہیں چھوڑ کر، ہزار در چھوڑ کے، وہ اس در پہ بھی جھک سکتا ہے، اس پہ بھی جھک سکتا ہے، اس پہ بھی جھک سکتا ہے، ہر در کا انکار کر کے اپنے پروردگار کے در پہ سجدہ کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے دیکھو اس کے پاس کتنے رستے تھے، تمہارے پاس رستہ کوئی نہیں تھا، اس کے پاس سب راہیں تھی، غلط صحیح سب واضح تھا، اس نے غلط چھوڑ کر صحیح کا انتخاب کیا، حقدار ہے اسی کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے۔ اور حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند تر صلوات بس بنو امیہ کے عمل انجام دیا کرتے تھے، الفاظ دین کے ہوں گے، معنی ہمارے ہوں گے۔ اسداد کے ساتھ بھی عیناً یہی عمل کیا گیا کہ دیکھو تم عزا نہیں چھوڑو گے، ہم روح عزا نکال لیں گے، جسم باقی رہنے دیں گے۔ تم اتنے اہتمام سے عزاداری کا انعقاد نہیں کرو گے جتنے سال کی سٹڈی، محنت اور پیسے سے ہم عزاداری کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا طریقہ واردات ایسا ہوگا کہ تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے اور تمہارے ہاتھ سے حقیقت نکل بھی جائے گی۔ اب یہ بات تھوڑی سی سخت ہے، یہ ہضم کرنے میں، ڈائجسٹ کرنے میں وقت لگتا ہے۔ میں مثالیں عرض کرتا ہوں آپ کا بچہ جب کسی غلط انسان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کسی غلط بچے کی، بے تربیت بچے کی صحبت میں بیٹھتا ہے، فوراً اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے، اور آپ وہیں سے پکڑ لیتے ہیں کہ اس بچے کی صحبت، اس بچے کی دوستی اچھی۔ ہم کتنی مجلسیں کرتے ہیں دن میں، ایام اذان میں، کتنی دفعہ گھر سے کہہ کے نکلتے ہیں میں امام بارگاہ جا رہا ہوں، امام بارگاہ یعنی امام کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کیا جب گھر لوٹتے ہیں تو اثر نظر آتا ہے کہ امام سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں؟ کیوں نظر نہیں آتا؟ منبر حسین سے کچھ سن کے آ رہے ہیں، کہ اثر نظر آتا ہے؟ مجھے یاد ہے دادی تجربے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی محفلیں، میں چھوٹا تھا کافی، طالب دین کا ایک خمسہ سننے کا موقع ملا، 5 روزہ مجالس تھی۔ مجھے یاد ہے ایک ہفتے تک نماز کے رکوع کا سرور ہی کچھ اور تھا۔ اس عالم کی محنت تھی، اس کا خلوص تھا، جیسا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس انداز سے تبلیغ کی کہ گویا نماز ادا کرتے ویسے لگتا تھا جیسے حسین علیہ السلام کے قریب، امام کے مقصد کے قریب پڑھ رہے ہیں۔ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ رسم ادا باقی رہنے دی، روح ادا نکال دی۔ اب انسان فرش ادا پہ بیٹھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر محبت خدا پیدا نہیں ہو رہی، اس کے اندر پھر ریا ختم نہیں ہو رہا۔ یہ اپنے زمانے کے اندر ہزار غلط رسومات دیکھ رہا ہے، لیکن ایک کے خلاف بھی قیام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ عزاداری سے روح قیام سلب کر لی گئی ہے۔ حسین ابن علی میدان میں آئے، امام نے قیام کیا، کس کے خلاف؟ یزید کے خلاف۔ امام نے قیام کیا حق کو قائم کرنے کے لیے، باطل کو نابود کرنے۔ عزادار نے اسی قیام کو جاری رکھنا تھا، جاری رکھا، مجلس باقی رہی، عزا باقی رہی، ماتم باقی رہا، لیکن روح نکل گئی، مقصد نکل گیا۔ ان تقوم للہ، میں گھر سے اٹھا، میں چلا، میں مجلس عزا تک آئے، کیا کیا؟
خدا کی خاطر قیام کیا میں نے. یہ میرا حضور زمانے کے امام کو یہ بتا رہا ہے مولا آپ تنہا نہیں ہے، اور زمانے کی یزیدیت کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں تجھے بھولا نہیں ہوں، میں تیرے خلاف ابھی بھی میدان ہوں. استغاثہ حل من ناصر پہ لبیک کہتا ہوا میدان میں. استغاثے کے اندر امید ہے. سید الشہداء نے امیدوار کیا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ صرف حسین کی یزید مٹا سکتے ہیں، بلکہ میں ایسی راہ قائم کر رہا ہوں جو اس رستے پہ چل کے مجھ تک آئے گا وہ یزید کو مٹانے کی طاقت پیدا کر لے گا. کاش کہ عزاداری میں یہ روح قیام واپس آ جائے. اب تمہید میں کافی وقت گزر گیا. میں اصل مطلب یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جب تک ہم اس حالت قیام میں نہیں آتے کس کے خلاف قیام کریں. ابھی تو برائی نظر نہیں آتی. دنیا اتنی الٹی ہو گئی ہے. رسول اللہ فرماتے تھے اس وقت کیا کرو گے جب تمہارے معاشرے میں معروف منکر ہو جائے گا، منکر معروف ہو جائے گا. اصحاب حیران ہو کے کہتے تھے ایسا بھی کبھی ہوگا؟ اس سے بدتر ہوگا. اچھا برا ہو جائے گا، برا. اس حالت میں سید الشہداء فرماتے کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پہ عمل نہیں ہوتا؟ الا ترون الی الحق لا یعمل به والی الباطل لا یتناہى عنہ. حق پہ عمل نہیں ہوتا، باطل سے کوئی روکتا نہیں ہے. کہ جب ایسا موقع آ جائے تو مومن کو دعا کرنی چاہیے، راغب ہونا چاہیے لقاء پروردگار کے لیے. کیا مطلب؟ یعنی جب حق پہ عمل نہ ہو رہا ہو اور باطل سے روکا نہ جا رہا ہو تو حق کے قیام کے لیے اور باطل سے روکنے کے لیے اگر انسان کو اپنی جان دینی پڑے دے دینی چاہیے. پھر فرمایا کہ دیکھو میں موت کو سعادت جانتا ہوں. انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما. تو موت میرے لیے سعادت ہے مگر ظلم کے سائے میں زندگی گزارنا ناگوار ہے. آج چونکہ ہم حالت قیام میں نہیں، زیادہ قیام کی کیفیت میں نہیں، لہٰذا بدعتیں ہمارے گھروں کے اندر تک گھس گئی. بے دینیاں، بے چینیاں، بے سکونیاں ہمارے گھروں کے اندر تک داخل ہو چکی ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھیے جو انسان دیتا ہے دنیا ایسی ہے، یہاں آپ جو دوسروں کو دیں گے وہ لوٹ کے آپ تک ضرور ہے. آپ محبتیں بانٹنا شروع کیجیے، آپ دیکھیں لوٹ کر آپ تک محبتیں آنا شروع ہو جائیں. آپ نفرتیں بانٹنا شروع کیجیے، دیکھیے لوٹ کر آپ تک بھی صرف نفرتیں ہی آئیں گی. جو دیں گے وہی لوٹ کے آپ تک آئے گا. ایک معاشرے میں رہتے ہیں نا، جیسا معاشرہ بنے گا وہ تکلیفیں ہمیں سہنی پڑیں گی. اور اگر معاشرے کو ہم نے سہولتیں جو ہماری طرف سے معاشرے کو فراہم ہوئی ہیں نتیجتاً ہم ان سہولتوں میں سے خود بھی استفادہ کریں گے. آج غلطی کے خلاف غلط کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں، حق کو کوئی حق کہنے کے لیے تیار. ممبر جس کا کام ہی حق بیانی تھا چپ ہو گیا، خاموش، تالا لگ گیا. اس کو کیسے بولیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم مریض ہو، تمہارا پروردگار تمہارا طبیب ہے. کہ مریض خود اپنا علاج نہیں کر سکتا، طبیب بہتر جانتا ہے کہ مریض کے لیے کیا ضروری ہے. رسول اللہ فرماتے تھے میں طبیب تبار ہوں جو گھر گھر پہنچ کر بیمار کی بیماری حل کرتا ہو، اس کو دوا دیتا ہو. تمہاری بیماری یہ، تم ہدایت سے دور ہو، تم پروردگار سے دور ہو. وہ طبیب دوار آج انہی کے وارث اس ممبر کے بھی وارث ہیں. کس سے خوفزدہ ہیں؟ ان سے کہ جو بیمار ہیں. کہ کیسے بیماروں کے ساتھ ان کی بیماری تشخیص دیں، پھر بیماری تشخیص دے کے دوا دیں. ہمارے استاد ہمیں محاورہ فارسی زبان کا بڑا سنایا کرتے تھے کہ نمک استعمال ہوتا ہے چیزوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے. کہتے تھے وائے اس دن پہ جس دن نمک خود خراب ہو جائے. نمک خراب ہو جائے گا کون کسے بچائے گا، کون کس کی حفاظت کرے گا. یہ ممبر قیام کا ممبر ہے. یہ تذکرہ اس گزرے ہو جانے والے قیام کی یاد منانے نہیں بیٹھے ہم. آگا ہمارا مقصد میں جمع ہونے کا یہ نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کچھ ہوا تھا ہم اس کی یاد منانے بیٹھے ہیں.
1400 سال پہلے کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو کچھ اس زمانے میں ہوا تھا اب ہم نے وہ سب کرنا ہے. ہم نے زمانے کے یزید کے مقابلے میں قیام کرنا ہے. مجھے بتائیے وہ شخص جو خود اپنے آپ سے ہی ہارا ہوا ہو وہ کسی کے خلاف کیا اٹھے گا؟ اس کے خلاف کیا قیام کرے گا؟ جس انسان کو اس کے اندر کے لشکر نے ہی شکست دے دی ہو کہاں اٹھے گا کسی کے؟ ہم چونکہ بیزار نہیں. کربلا انقلاب ہے. ہر تبدیلی انقلاب نہیں کہلاتی. سوشیولوجی کے بقول وہ تبدیلی انقلاب ہے کہ جو تمام جہتوں میں آئے ہمہ جہت آئے ایک ساتھ تبدیل کر کے رکھتے پورے معاشرے. وہ انقلاب منقلب ہو جائے انسان تھوڑا سا نہ مڑے تھوڑا 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 کر کے تبدیل نہ ہو ایک دم تبدیل ہو جائے. تبدیلی کیا ہے؟ ابھی انسان گناہوں کی وجہ سے خطا کی وجہ سے جہنم کے آخری گڑھے میں ہو آخری درجے میں ہو اور ادھر متوجہ ہو کے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اس گڑھے سے حسین کو پکڑائے. حسین اس جہنم کے آخری گڑھے سے انسان کو نکالیں جنت تک نہیں پہنچائیں خالق جنت تک پہنچا دیں. برائے خشنود یہ سید الشہداء مولا امام حسین علیہ السلام صلوات. اللہ صلی اللہ یہ حر بننا. حر کیا تھے؟ کہاں تھے کہاں گئے؟ ایسے منقلب ہوئے رستہ ہی تبدیل ہو گیا راہ ہی بدل گئی. یہ تبدیلی کا سفر آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ احساس بیزاری سے. آج میں نے ابتدا میں اقبال کا شعر پڑھا مجھے بار بار اقبال یاد آ رہے ہیں. علامہ اقبال ہی کے بقول کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. وہی تیرے زمانے کا امام برحق تیرا رہبر وہ ہے تیرا رہنما وہ ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. جو تجھے یہ بتائے کہ دیکھ جس سیاسی پارٹی سے تیرا تعلق ہے تو وابستہ ہے اور سوچتا ہے کہ یہ تجھے بچائے گی تو خام خیال ہے یہ تجھے دھوکہ دیں گے. اقتدار پرست صرف اقتدار کا وفادار ہوتا ہے کسی اور کا وفادار نہیں ہوتا. امام وقت تیرے رہبر وہ ہے جو تجھے یہ بتائے کہ بندہ خدا تشیع کے پاس خود اتنی طاقت موجود ہے کہ تشیع دنیا کی امامت کر سکتا ہے. یہ زیادتی ہے کہ تشیع کو کسی اور کی امامت میں لا کے کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ تشیع کی نجات اس کی چھتری اور اس کی امامت میں رہنے میں. اس مذہب میں اس دین میں خود طاقت ہے. وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے جو تیری نگاہ تیری طرف موڑ دے وہ امام برحق ہے. آج تیری نگاہ دنیا میں ہر ایک کو دیکھتی ہے. ہر ایک کی غلطی پتہ ہے ہمیں ہر ایک کی خطا پتہ ہے ہمیں ہر ایک کی برائیاں پتہ ہے ہمیں سب کچھ پتہ ہے ہر ایک کے بارے میں. اگر غفلت ہے تو صرف اپنے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا تو صرف اپنا نہیں پتا اپنی کسی شے کی طرف متوجہ نہیں. یہ قیام کہاں سے شروع ہوگا؟ اٹھے لڑ پڑے جا کر کسی حکومت سے. یہ قیام یہاں سے شروع ہوگا کہ جو لشکر اندر بیٹھا ہوا ہے لشکر جہالت لشکر یزید جو اندر موجود ہے اس کی جنگ ہے لشکر تقویٰ سے لشکر ذہنیت سے جو اندر موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پہلا قیام ہمیں اس لشکر فجور کے خلاف کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک انسان قید سے آزاد نہیں ہوگا کسی اور کو آزاد کرا نہیں سکے گا. پہلا قیام اس کے خلاف ہے. خواہشات نفس کے جنہوں نے انسان کو اپنے گھٹنے کے نیچے دبایا ہوا کچھ کرنے نہیں دیتے. یہ آنکھ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے یہ کان کنٹرول سے باہر ہے یہ ہاتھ کنٹرول سے باہر ہے یہ وجود کنٹرول سے یہ سوچیں کنٹرول سے باہر ہے کوئی چیز کنٹرول. اس وقت آپ ارادہ کر کے سو سکتے ہیں ارادے سے سو جائیں
لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں کہ وہ علی جو ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. تو بندے کی عادت ہوتی ہے، ایک روٹین ہوتی ہے. ایک بندہ رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو اور وہ ایک رات اچانک سو جائے. سبت جعفر کے اس موقع پہ 2 مصرے یاد آتے ہیں مجھے. علی ایسے نہیں سوتے. علی کو سونے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: مشیت الہی کا تکیہ اور رسول خدا کا بستر. یہ 2 چیزیں میسر آ جائیں تو علی سو جاتے ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے نا، ایک شخص کی روٹین ہے کہ وہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ایک رات کیسے سو گیا؟ علی نماز عادت سے نہیں پڑھتے تھے، ارادے سے پڑھتے تھے. اگر نماز عبادت ارادے سے انجام دی جائے، ارادہ مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. ارادہ اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر انسان ارادہ کرتا ہے اور عمل کرتا ہے. کیونکہ نماز پڑھنا بھی خوشنودی پروردگار کے ارادے سے تھی، لہذا علی ہر رات انجام دیا کرتے تھے. اور یہ ایک شب بستر پہ سو جانا، یہ بھی خدا کی خاطر تھی، لہذا علی نے ارادہ کیا اور قربت اللہ سو گئے. اپنے رب کی خاطر سو گئے. یہ ارادے کی طاقت ہے. ہم کیا ارادہ کریں گے؟ جو عبادت ارادے سے نہیں کرتے، عادت سے کرتے ہیں. وقت مختصر ہے، آپ کی حرکتیں بھی بتا رہی ہیں کہ بھائی بس کرو. تو اب بات میں کسی حد تک مکمل کر لوں ایک جملے میں، پھر آپ خود اسے فل کرتے رہیے گا جو جگہ خالی رہ گئی تو. کہ ہمیں اپنی طرف پہلی نگاہ کرنی ہے. یہاں موجود کمیاں یا موجود کوتاہیاں، ان کے خلاف اعلان جنگ کر اپنے خلاف ارادہ مضبوط کریں کہ عادت سے نہیں، ارادے سے عمل کریں. یہی ارادہ انسان کو اشرف بناتا ہے. ارادے ہی کی طاقت ہے جو حیوان اور انسان کو الگ الگ کرتی ہے. یہ قیام ہے، اور یہ قیام جب آپ عمل یہ کر رہے ہوں گے، خود کو بدلنے کا عمل، اس وقت دیکھیے آپ کا احساس بڑا عجیب احساس ہوگا. اس وقت آپ خود کو اپنے امام کے قریب پا رہے ہوں گے، کیونکہ وہ قیام جو امام آپ سے چاہتے ہیں، آپ اس کی ابتدا کر چکے ہیں. پہلی سیڑھی پہ قدم. جب اپنے اندر کی غلطیاں لگنے لگیں گی، پھر جا کر انسان یہ دیکھتا ہے کہ فلاں جگہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، فلاں جگہ باطل عام ہو رہا ہے. قیام کیا جائے، اٹھا جائے، بولا جائے، اور اس سلیقے سے قیام کیا جائے کہ 30,000 کے مقابلے میں 72 جنگ لڑیں اور ہزاروں کا لشکر ہار جائے، 72 جیت جائے. پھر یہ طاقت انسان کے پاس آ جاتی ہے. پھر انسان اس انداز سے قیام کرتا ہے. بس تمہارے پروردگار کی ایک نصیحت ہے کہ قیام کرو، ایک ہو یا 2 ہو، قیام کرو. تمہارے ساتھ فوجی ہوں تب بھی قیام کرو، تمہارے ساتھ مائیں بہنیں ہوں تب بھی قیام کرو، تمہارے ساتھ بچے ہو تب بھی قیام کرو، تمہارے ساتھ علی اصغر ہو تو اسی کو لے کر میدان میں آ جاؤ. اور اگر علی اصغر کی شہادت کے بعد قیادت قافلہ زینب اولیاء کے حوالے ہو تو زینب بھی اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے قیام کریں گی، رسن بستہ قیام کریں گی، رسیوں میں جکڑی ہوئی قیام کریں گی. اور وہ بچی جس کی عمر فقط 4 سال ہے، اس بچی پر مصیبتیں کھائی جائیں گی، مگر وہ بھی خدا کی خاطر ہر مصیبت سہتی چلی جائے گی. اس حد تک کہ مصیبتیں سہتے سہتے اپنی جان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. وہ یتیمہ حسین کہ جسے مولا کو اس سے بہت پیار تھا، سکینہ جو اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، اس سکینہ کے ساتھ کیا کیا ہوا. عزادارو، حسین سے اتنی دشمنی تھی لگینوں کو کہ شہادت حسین کے بعد حسین کے بچوں سے وہ دشمنی نکالا کرتے تھے. چند مرتبہ سکینہ کے سامنے پانی لاتے، بیوی کو پلاتے نہیں تھے، پھینک دیا کرتے تھے. اس قدر دشمنی. ایک روایت میں نے پڑھی کہ ایک مقام پہ قافلہ رکا اور حسین کی یہ ننھی سکینہ اپنی بابا کی یاد میں گریا کرنے لگی. ایک شخص آگے بڑھ کے روکتا ہے کہ نہ رو بیوی. جناب سکینہ نے گریہ بند نہیں کیا. یہ جذبات ایسے جذبات ہیں
کہ بعض اوقات انسان کنٹرول نہیں کر پاتا. وہ ننھی بچی جس پہ صرف مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں وہ کبھی رو کر اپنا دل ہلکا کرنے کا حق تو رکھتی ہے، لیکن جب وہ بچی رو رہی ہے یہ منع کرتا ہے کیونکہ نہیں روکتی، عزادارو یہ تماچے مارنے شروع کرتا ہے. اتنے تماچے مارتا ہے کہ سکینہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور قافلہ روانہ ہو جاتا ہے. کچھ دیر قافلہ آگے بڑھتا ہے کہ ایک مرتبہ سر حسین جس نو کے نیزہ پر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ جاتا ہے، اور جب سید ساجدین سبب دریافت کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سکینہ کو اس لعین نے اتنے تماچے مارے کہ بی بی صحرا میں بے ہوش ہو گئی، اس لیے قافلے کے ساتھ روانہ نہیں ہو سکی. حسین کیسے آگے بڑھیں گے؟ عزاداران محترم، یہ بی بی ہے، یہ سکینہ ہے. بابا کی یاد میں جب بابا کو ودا کیا عجیب انداز سے ودا کیا. بابا کو ودا کرنے کا انداز کیا تھا؟ عزادارو حسین گھوڑے پر سوار تھے، سکینہ نے بابا کے قدموں پہ ہاتھ نہیں رکھا بلکہ سلجنا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہتی تھی میرے بابا کو نہ لے جانا، سلجنا میرا بابا پیاسا ہے، صبح سے جو گیا وہ لوٹ کے واپس نہیں آیا، میرا بابا پیاسا ہے. عزادارو حسین نہ جانے کس طرح روانہ ہوئے اپنی بچی سے ودا کر کے. جب یہ سلجنا یہ اسب باوفا زین ڈھلکی ہوئی اور اپنے بدن پر اپنے چہرے پر خون لگا کے خیمے کی طرف لوٹا یہ خبر دینے کہ میرا سوار مارا گیا، سکینہ آگے بڑھی. پھر انتظار میں تھی. عزادارو اب نہیں پوچھا میرے بابا کدھر ہے، سلجنا میرے بابا کو کہاں چھوڑ کر آیا. آگے بڑھ کر ایک سوال کیا، یا جواد ابھی ہے میرے بابا کے سلجنا، حل سقیا ابھی ام قتلا چھانا، میرے بابا کے سلجنا مجھے صرف اتنا بتا میرے بابا کو پانی دیا کہ پیاسا شہید کر دیا. عزادارو یہ وہ سکینہ ہے بابا کا اس قدر خیال تھا کہ کربلا میں بچوں کو ایک خیمے میں جمع کر کے رکھتی تھی کہ کہیں بچوں کی العطش کی صدائیں امام وقت کے کانوں تک نہ چلی جائے اور امام کا دل نہ ٹوٹ جائے. جب علمدار باوقا آگے بڑھے اور بڑھ کر مولا سے اجازت طلب کی، حسین نے کہا عباس جائیے آپ جنگ کیجئے مگر اس سے قبل خیموں میں بچے پیاسے ہیں، اگر ممکن ہو تو پانی کی کوئی سبیل کیجئے. اب بڑھے عباس ابن علی بڑے خیموں کی طرف. منظر کیا دیکھا؟ ایک ننھی سی بچی ہے اپنے ساتھ دیگر بچوں کو جمع کیے ہوئے ایک خیمے میں جاتی ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی ہے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جاتی ہے. کیا کر رہی ہے؟ ہر خیمے میں جا کے مشکیزہ اٹھا کے دیکھتی ہے، کہتی بچوں اس میں پانی نہیں ہے، آؤ دوسرے خیمے میں دیکھتے ہیں. جب عباس نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا، مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے پہ بیٹھے، سکینہ کو کہا سکینہ تیرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. اب سکینہ رکی اور بچوں سے کہا بچوں اب تک میں تسلیاں دے رہی تھی مگر اب وعدہ کرتی ہوں کہ پانی آ جائے گا. اب عباس کو بڑا ناز ہے، بڑا مان ہے سکینہ سے کیے ہوئے وعدے کا. عباس ابن علی پانی بھرا لوٹے، دونوں بازو قلم کر دیے گئے مگر عباس دانتوں میں تسمہ دبا کر ایک مرتبہ پوری کوشش یہ کہ کسی طرح پانی سکینہ تک پہنچ جائے. میری بچی نے سکینہ نے وعدہ کیا ہے چچا وعدہ وفا کرنے میں مدد کر دے، لیکن عزادارو عباس کی پوری کوشش کے باوجود جب پانی نہ پہنچا اور تیر لگنے سے مشکیزہ پھٹا اور پانی بہہ گیا، عباس نے رخ خیام سے موڑ کر دوبارہ دشمنوں کی طرف کر دیا. اور جب زین سے زمین پر آئے اور حسین بالی نے عباس پہ پہنچے اور کہا بھیا فکر نہ کرو میں ابھی آپ کو بہنوں کے درمیان لے جاؤں گا، آپ کے زخموں پہ مرہم رکھیں گی آرام آ جائے گا. آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے. عزادارو حسین نے لاش عباس کو دریا کے کنارے چھوڑا، علم اٹھایا اور علم لے کر بڑھے. صحرائے کربلا میں مختلف ٹیلے تہ در تہ صحرائے کربلا ہے. ایک مرتبہ جب علم بڑھتا گیا خیام کی طرف سکینہ کی ہمت بڑھتی چلی گئی، چچا پانی لے کر آ رہے ہیں مگر عزادارو جب دھند چھٹی، جب واضح ہوا کہ علمدار نہیں آیا بلکہ روتے ہوئے حسین علم عباس کو تھامے ہوئے آ رہے ہیں. ننھی سی
بچی تڑپ کے کہتی ہے میں اب پانی نہیں مانگوں گی، مجھے میرے چچا عباس تک پہنچا دو۔ انا للہ و انا الیہ۔ یا آل عمران کہاں اور زندان کہاں، صدا شہید خدا عظیم آ گئی شان